هذه الدنيا وبعث ثاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں سب سے پہلے کچھ احادیث پیش خدمت ہیں، اور آج کی احادیث میں ہی ان کا تعلق علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ہوگا۔ آج کی پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اور اگلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی گمشدہ بات، مومن کی بات، فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں بھی اسے پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور اگلی حدیث حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یعنی بھلائی جو انسان اپنے بعد چھوڑتا ہے وہ تین قسم کی ہے، یعنی فرمایا کہ تین قسم کی بھلائیاں انسان اپنے فوت ہونے کے بعد بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ پہلی، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، فرمایا کہ یہ بھی ایسی بھلائی ہے جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے۔ دوسرا، صدقہ جاریہ، اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس قسم کے صدقے کو کہ جس کا ثواب مستقل چلتا رہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے کہیں درخت لگائے تو جب تک وہ درخت قائم ہے، جب تک اس کے نیچے مسافر آرام کرتے ہیں، اس کی ٹہنیوں میں پرندے آرام کرتے ہیں، تب تک جب تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، تب تک اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ کو مسجد بنائے یا مسجد بنانے میں حصہ ڈالے، یا اسی طرح کے اور دیگر اعمال ہیں کہ جو اس کے جن کے ثواب کا تعلق کسی محدود مدت کے ساتھ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جاری کہتے ہیں جاری رہنے والے کو، چلنے والے کو، تو وہ صدقہ جو چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے بعد تین قسم کی بھلائیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ نمبر ایک، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر دو، صدقہ جاریہ جس کا اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا، ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے۔ تو گویا یہ بھی اس شخص کے لیے مستقل یہ تینوں باتیں صدقات کا اور ثواب کا موجب ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص عابد تھا اور دوسرا عالم۔ عابد یعنی وہ جو اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، اور دوسرا عالم یعنی وہ جو خوب علم حاصل کرے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ وہ چونٹی بھی جو اپنے بل میں ہے اور وہ مچھلی بھی جو پانی میں ہے، یہ سب دعائیں مانگتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حجرہ کہتے ہیں گھر کو، وہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو حلقے تھے، آپ کے سامنے دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک حلقے والے یعنی ایک گروہ والے قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور دوسرے علم حاصل کر رہے تھے اور علم سکھا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبھی نیک کام کر رہے ہیں. یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہے گا تو ان کو بخش دے گا اور اگر چاہے تو ان کو نہ دے. اور یہ علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی علم سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جو معلم تھے، جو علم کی تعلیم دینے والا حلقہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کو علم کی بات معلوم ہو تو بتا دینی چاہیے. یعنی علم کسی کے پاس کوئی بھی ہو، اس علم کو تقسیم کرنا چاہیے. اور جسے علم کی کوئی بات معلوم نہ ہو تو وہ سوال ہونے پر وہ جواب دے کہ اللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ انسان جس بات کو نہیں جانتا اس کے متعلق کہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم سے کوئی شخص سوال کرے تو تمہیں اس کا جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، تم کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے دو، اٹکل پچو کوئی فضول بات ضرور کر دو. فرمایا کہ اگر وہ علم میں اس کا جواب آتا ہے تو ضرور دو، لیکن اگر جواب نہیں آتا تو کہو اللہ اعلم، کہ اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے اس بات کا، یعنی مجھے جواب نہیں آتا. تو فرمایا یہ کہنا بھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ بھی گویا علم کی ہی بات ہے، ایک عقل مندی کی، دانائی کی بات ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اے رسول تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف سے کام لینے والا ہوں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت علی کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی روایت نہیں ہے، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس غرض کے لیے حاصل نہ کیا کرو کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرو، اور نہ اس لیے کہ اس کے ذریعے نادانوں سے بحث کرو، اور نہ اس کے ذریعے مجالس میں فضیلت چاہو. جس نے ایسا کیا تو آگ ہے، آگ ہے. اب یہ بھی بڑی ہی سمجھنے والی حدیث ہے کہ بعض لوگ علم کا حصول اس لیے چاہتے ہیں کہ جو ہی انہیں کوئی علم کی بات پتہ چلے، وہ بات کہ جو بڑی اہم بات ہو، کوئی اہم پوائنٹ ہو، تو وہ اس کے ذریعے فوراً کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے وہ سوال کرتے ہیں. اس کے باوجود کہ انہیں اس بات کا جواب آتا ہوتا ہے، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس شخص کا علم کتنا ہے. وہ جواب نہیں دے پائے گا، اس کو شرمندہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھو تم کیسے عالم بنے پھرتے ہو، اس کا جواب تو مجھے بھی آتا ہے، اس کا یہ جواب ہے. یا کہیں گے کہ نہیں تم نے جواب غلط دیا، اس کا جواب اصل میں یہ ہے. تو عالم پر فضیلت لینے کے لیے. اور بعض عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نادان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ علم سیکھتے ہیں کہ ہم ان نادانوں سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ شرمندہ کریں گے کہ تم تو جاہل ہو، تم تو ان پڑھ ہو، بے علم ہو، اور تم بے علم اور جاہل ان پڑھ ہو کر ہم علماء سے بحثیں کرتے پھرتے ہو. تو فرمایا کہ پھر بعض لوگ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ کسی محفل میں جب جائیں تو محفل میں ایسی زبردست قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس باتوں کے ذریعے اس محفل میں وہ نمایاں ہو جائیں اور ان کو ایک افضلیت حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ جو لوگ ان تینوں نیتوں سے علم حاصل کرتے ہیں کہ علماء پر افضلیت لیں، یا نادانوں کو تنگ کریں ان پر افضلیت لیں، یا محفلوں میں فضیلت لیں، تو فرمایا کہ یاد رکھو ان کے لیے آگ ہے، آگ ہے. یعنی علم کو اپنی افضلیت کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسی نیت سے حاصل کرنا چاہیے.
آج کے درس میں اگلا حصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات میں سے ہے، اور آج کا حصہ بھی حضور علیہ السلام کی کشتی نوح میں تصنیف میں موجود ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے، اور اس کی قدرتیں جیسی پہلی تھیں وہ اب بھی ہیں، اور اس کو نشان دکھانے پر جیسا کہ پہلے اقتدار تھا وہ اب بھی ہے۔ پھر تم کیوں صرف قصوں پر راضی ہوتے ہو؟ وہ مذہب ہلاک شدہ ہے جس کے معجزات صرف قصے ہیں، جس کی پیشگوئیاں صرف قصے ہیں۔ وہ جماعت ہلاک شدہ ہے جس پر خدا نازل نہیں ہوا، اور جو یقین کے ذریعے سے خدا کے ہاتھ سے پاک نہیں ہوئی۔ جس طرح انسان نفسانی لذات کا سامان دیکھ کر ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، اسی طرح انسان جب روحانی لذات یقین کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور اس کا حسن یعنی خدا کا حسن اس کو ایسا مست کر دیتا ہے کہ دوسری تمام چیزیں اس کو سراسر ردی دکھائی دیتی ہیں، اور انسان اسی وقت گناہ سے مخلصی پاتا ہے جبکہ وہ خدا اور اس کے جبروت اور جزا سزا پر یقینی طور پر اطلاع پاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک بے باکی کی جڑ بے خبری ہے۔ جو شخص خدا کی یقینی معرفت سے کوئی حصہ لیتا ہے وہ بے باک نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کا مالک جانتا ہے کہ ایک پرزور سیلاب نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا ہے، اور یا اس کے گھر کے ارد گرد آگ لگ چکی ہے اور صرف ایک ذرا سی جگہ باقی ہے، تو وہ اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، تو پھر تم خدا کی جزا سزا کے یقین کا دعویٰ کر کے کیوں کر اپنی خطرناک حالتوں پر ٹھہر رہے ہو؟ سو تم آنکھیں کھولو اور خدا کے اس قانون کو دیکھو جو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ چوہے مت بنو جو نیچے کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بلند پرواز کبوتر بنو جو آسمان کی فضا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ رہو، اور سانپ کی طرح مت بنو جو کھال اتار کر پھر بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نزدیک آتی جاتی ہے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔